بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الهمني الرشد وعيذني من شر نفسي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ آج کے دن جو ہم عربی جو دوسرے مشقیں کر رہے تھے اس وقت میں ہم چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے شاہ رمضان کے قریب آنے والا ہے تو ہم جو سنڈے کو ہے وہ تو پڑھتے رہیں گے آگے. اگر ہم 10 آیتیں ہر سنڈے کو 10 پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس ترتیب سے ختم ہو جائے گا سورۃ البقرہ. تو 186 آیتیں ہیں تو ہر سنڈے 10 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. 12-13 پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے, کم از کم اتنا پڑھیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آج کا جو دن ہے اس میں کچھ وقت نکال کے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے سیقول الصفحہ سے اس کا ریویژن تاکہ وہ نظر ثانی ہو جائے, تازہ ہو جائے وہ چیز. پھر جب ہم رمضان سے کچھ پہلے 1 ہفتہ پہلے 15 دن پہلے جو بھی مناسب ہوگا حسب ترتیب کلاسز بھی چلے گی یا کچھ ان کا اعادہ پیپر کی شکل میں چلے گا ہمارا تو اچھا ہو جائے گا, ذہن نشین ہو جاتی ہے اس میں چیزیں. تو اس کی تمہید کے طور پر یہ ہم اس کو یاد کریں گے چونکہ ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں, ہماری بھی ذہن سے نکل جاتی ہے جبکہ ہم بار بار پڑھتے ہیں چیزوں کو. تو آپ لوگ تو نئے ہیں تو اس کے حساب سے ذہن کے اندر جب 2 سے 3 مرتبہ جب کوئی چیز ریپیٹ کی جائے اور سنی اور بولی جائے تو بھی یاد ہو جاتی ہے. وہ یہ معاملہ ہے اس کا کسی بھی چیز کا انشاءاللہ. تو آج ہم نے سیقول الصفحہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس میں سے کچھ الفاظ ہم کچھ ٹکڑے جو ہے کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی, اور الفاظ کو اگر ہم پکڑ لیتے ہیں تو ہم آیتوں کو بھی الحمدللہ ترتیب کے معنی کی سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. باللہ من الشیطان الرجیم. ہم نے پڑھا ہوا ہے سیقول الصفحاء من الناس, ہے نا, سیقول الصفحاء من الناس. سیقول کا مطلب عنقریب کہیں گے, قبلے کی تعویل ہو جائے گی, قبلہ جب تبدیل ہو جائے گا تو لوگ یہ فتنہ اٹھائیں گے. تو سیقول سین جو ہے یہاں پر عنقریب یہ لوگ بات ایسی کریں گے. یقول کا مطلب کہنا ہوتا ہے نا, کہیں گے, کہہ رہے ہیں یا کہیں گے. سین جب آتا ہے تو فیوچر کی بات آ جاتی ہے ہمیشہ. سوفا بھی آتا ہے تو فیوچر کی بات آ جاتی ہے اس میں, ہے نا. تو سوفا یقول یا سیقول دونوں فیوچر کی بات چلتی ہے ہمیشہ, ہم قریب کہیں گے. ٹھیک ہے. تو الصفحہ ایک لفظ ہے اس کے اندر, لفظ الصفحہ کو یاد رکھنا ہے ہمیں. لفظ سفیہ کی جمع ہے یہ صفحہ. صفحہ یعنی بے وقوف, احمق, ہے نا. صحابہ کرام کو یہ منافقین خاص طور پر بے وقوف کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہے, اپنا جان و مال لٹا رہے اسلام کے لیے, ان کو کیا مل رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جوابی طور پر کہا کہ یہ بے وقوف لوگ عنقریب دوسری جگہ فرمایا اللہ نے کہ بھی الا انہم هم الصفحاء, یہی لوگ بے وقوف ہیں. صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں, دراصل یہ بے وقوف ہے. ٹھیک ہے. تو سفیہ کی جمع ہے یہ صفحاء جو لفظ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. سفیہ کا مطلب بے وقوف, اس کی جمع ہے صفحاء. تو سیقول الصفحاء کا ترجمہ بنے گا اب ہمارا کہ بھی عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ. ٹھیک ہے. سیقول الصفحاء عنقریب کہیں گے بے وقوف لوگ. اس کے بعد ہے ما ولاہم عن قبلتہم, ما ولاہم عن قبلتہم. سیقول الصفحاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. اس کے اندر ایک لفظ ہے یاد رکھنے والا, ولا, ہے نا. ما کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کیا یا کون سی چیز نے. ان ما ولاہم عن قبلتہم, قبلہ ہمیں معلوم ہے. واللہ کا جو لفظ ہے اس کے کس معنی میں آتا ہے, پھیرنے کے معنی میں. کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے. ما ولاہم کیا کہیں گے لوگ عنقریب کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے سابقہ قبلے سے. بیت المقدس کی طرف اب تک پڑھ رہے تھے, اب یہ پھر مسجد حرام کی طرف کیوں رخ کر رہے ہیں, یہ مطلب ہے یہاں پر. تو واللہ جو لفظ ہے یاد رکھنا ہے ہمیں. ایک لفظ ہم نے یاد رکھنا ہے الصفحاء, ہے نا, بے وقوف کے معنی میں. دوسرا لفظ یاد رکھنا ہے اس میں ہمیں واللہ, پھیرنے کے معنی میں, ڈائیورٹ کرنے کے معنی میں, کسی چیز کو رخ کو بدل دینے کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے, ایک کس چیز کی وجہ سے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے. قسم بھی تو واللہ, واللہ ہے وہ اللہ کے ساتھ میں ہے, وہ لفظ اللہ ہے, واللہ, واللہ بائی گاڈ. تو یہ صرف لفظ اللہ والا نہیں ہے. واللہ یولی تولیہ, تولا, قرآن کے اندر تولا, وَإِن تَتَوَلَّوْا وَإِن يَتَوَلَّوْا, ہے نا, وَإِن تَتَوَلَّوْا وَإِن يَتَوَلَّوْا. تو تولا کل بھی پڑھا ہم نے جب وہ منافقین کے بارے میں کہ آپ کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو پھر جو ہے نا فتنہ کرتے ہیں. سعى في الأرض ليهلك فيها, جی, ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.
تو ولّا اور تولا پھیرنا، پھر جانا، جگہ سے ہٹ جانا، جس جگہ ہے وہاں سے دوسرے مقام پہ چلے جانا، پیٹ پھیر لینا، پیٹ پھیر لینا، ہے نا، اس معنی میں آتا ہے یہ. تو ما واللہم عن قبلتہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو ان کے قبلے سے. اس کے بعد وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تو اس کے اندر ایک لفظ ہمیں یاد رکھنا ہے وَكَذَلِكَ، اور جعلنا ہمیں یاد ہے، جعل یہ جعلوں کا مطلب بنا دینا، جعلنا ہم نے بنا دیا، کم تم کو، ہے نا، جعلنا کم ہم نے تم کو بنا دیا. کذالک کا مطلب ذہن میں ہے، کذالک کس معنی میں آتا ہے؟ اس طرح، اس طرح کے معنی میں، ٹھیک ہے. امتن وسطن، وسط کا معنی بھی ہمیں یاد ہے چونکہ اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طرح ہم نے تم کو بنا دیا ہے امت وسط، درمیانی امت، ہے نا، درمیانی امت. اعتدال پسند امت بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری جو غیر مسلم قومیں ہیں قیامت تک آنے، ان کے بیچ میں ہم جو ہے نا ایک دائی کی حیثیت سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، امت داعیہ بنایا ہمیں. تو اس طرح بھی ہم امت وسط ہیں. تو وسط کا مطلب اعتدال والی امت بھی اور درمیانی امت بھی، بحیثیت زمان اور مکان. بحیثیت زمان جو ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ آپ نے ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. اب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی امت پر قیامت تک کے لیے، کہ جس زمانے میں جو امت رہے گی ان کی ذمہ داری ہے اغیار تک جو ہے میسج پہنچائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دوسری قومیں ان کے درمیان ہم ان کے درمیان ہیں، ہماری حیثیت درمیانی ہوگی. تو گویا لنک ہو گئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے قوموں کے درمیان لنک ہو گئے اس میسج کو پہنچانے کے لیے. تو وسط اس معنی میں بھی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم جو ہے گواہ بن جاؤ. گواہ بن جاؤ یعنی اس دین اسلام کی گواہی دینے والے، یعنی دعوت کو پہنچانے والے، قرآن کے میسج کو پہنچانے والے. تو شہید اس معنی میں ہے یہاں پر وہ شہید نے جو میدان جہاد میں قتل ہوتا ہے، بلکہ گواہی کے معنی میں ہے یہاں پر. شہید کی جمع شہداء، اور وہ گواہی سے مراد کیا ہے؟ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام وہ مراد ہوتا ہے. شہادت جو ہے قرآن کی زبان میں لفظ شہادت ایک وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا انسان اپنی جان دے دے، ایک وہ شہادت ہوتی ہے. اور ایک شہادت قرآن کی جو اصطلاح ہے دعوت و تبلیغ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ شہادہ. اور شہید اور شاہد، شاہدن اور شہیدن اور شہادہ اور شہداء، یہ سب دعوت و تبلیغ کے معنی میں، دعوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خاص طور پر. اس کے بعد من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، ایک ٹکڑا ہے آیت کا، من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون آدمی جو ہے نا اپنے پیٹھ کے بل، اپنے پاؤں کے بل یا ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے. تو ینقلب کا مطلب پلٹ جاتا ہے. انقلاب کہتے ہیں اردو میں ہم. انقلاب اس لیے کہ انسان جو ہے نا جو موجودہ جو قائم شدہ حکومت ہوتی ہے انسان اس کے خلاف جو ہے نا ریوولٹ کر دیتا ہے. انقلاب زندہ باد کہتا ہے وہ، مطلب موجودہ حکومت کو ختم کرنا چاہتا ہے، دوسری حکومت لانا چاہتا ہے، اسی کو انقلاب کہتے ہیں. زیادہ تر انقلاب کے نعرے اسی لیے لگاتے ہیں لوگ. تو انقلاب کا مطلب پلٹ جانا کسی کے خلاف میں. تو من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، عقب ایڑی کو کہتے ہیں، ایڑی کو. تو ایڑی کے بل پلٹنا مطلب پیچھے پلٹ جانا سیدھا، یعنی ایسا بھی نہیں بلکہ سیدھا پیچھے چلا جانا. تو انسان جو ہے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ دیکھتا بھی نہیں پیچھے کدھر کھائی ہے گڈھے میں گر رہا ہے. وہ یعنی اتنا اندھا ہوتا ہے تعصب میں کہ وہ اتنا اصرار ہوتا ہے اس کو حق کے انکار پر کہ وہ بغیر دیکھے پلٹتا ہے. وہ دیکھتا بھی نہیں، وہ جب پلٹ رہا ہے تو کدھر جا کے گرنا ہے اس نے، پیچھے گڈھا ہے اسے یہ معلوم نہیں، جہنم کے گڈھے میں جا کے گرنا ہے اس نے، ہے نا. تو وہ سیدھا جو ہے ایڑی کے بل پیچھے پلٹ رہا ہے وہ. تو دو لفظ ہمیں یاد رکھنے ہیں اس میں، ینقلب اور عقب. ینقلب کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر؟ پلٹنا. عقب کا مطلب ہوگا ایڑی، ایڑیاں، دو ایڑیاں، عقبہ ہے اپنی دونوں ایڑیوں کے بل. اس کے بعد ہے آگے وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ جو تحویل قبلے والا جو معاملہ ہے، قبلے کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، کبیر کا مطلب ہمیں معلوم ہے بڑا، لیکن کبیر کا مطلب بڑا یہاں پر جو ہے نا بڑے کے معنی میں، بلکہ یہاں پر بڑی گراں بات، گراں جس کو ہم گراں کہتے ہیں، بھاری بات، شاق. تو کبیر کا مطلب شاق اور گراں کے معنی میں یہاں پر. تو وہ ان کانت لکبیرۃ، یہ قبلے کی تبدیلی کا جو معاملہ ہے یہ بڑا گراں ہے اور بڑا شاق ہے منافقین کے اوپر. وما كان الله ليضيع ایمانکم، وما كان الله ليضيع ایمانکم. اس کے اندر تو تقریباً وہی الفاظ ہمارے معروف الفاظ ہے. یضیع، اضاع، یضیع ضائع کرنے والا
माना देता है ये लफ्ज, है ना। ईमान तो ईमान मालूम है। तो वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, इसका मफहूम क्या होना चाहिए फिर? अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को ज़ाय कर दे। क्या तर्जुमा होगा इस टुकड़े का? वमा कान अल्लाहु, अल्लाह था नहीं करेंगे हम। काना का मतलब था होता है, लेकिन काना का मतलब है भी होता है। कान अल्लाहु अलीमन हकीमन, कुरान के अंदर काना जो है अल्लाह के साथ जब आया है तो वो जो है ना हाल के साथ इस्तेमाल करेंगे हम। कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम है और हकीम है, था नहीं कहेंगे अल्लाह। अल्लाह अलीम हकीम था, अल्लाह है अलीम हकीम हमेशा। तो काना का मतलब है भी होता है कुरान के अंदर, ठीक है, और था भी होता है, अरबी में है भी होता है। तो वमा कान अल्लाहु लियुदिअ ईमानकुम, अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह नहीं है। मा कान अल्लाह का मतलब अल्लाह नहीं था ऐसा नहीं कहेंगे हम। क्या कहेंगे? मा कान अल्लाहु, अल्लाह नहीं है, अल्लाह नहीं है। क्या कैसा नहीं है अल्लाह? लियुदिअ, के वो ज़ाय फरमा दे, लियुदिअ ताकि वो ज़ाय फरमा दे। किसको ज़ाय फरमा दे? ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नहीं कि वो तुम्हारे ईमान को ज़ाय फरमा दे। जो तुमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह उसको ज़ाय नहीं फरमाएंगे, ये मुराद है यहाँ पर। उसके बाद है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई, इसके अंदर याद रखना है हमें तक़ल्लुब और वजह और समा तो याद है हमें। नरा और तक़ल्लुब दो अल्फाज याद रखने हैं हमें इसमें। कौन कौन से? नरा और तक़ल्लुब। नरा किस माना में है? याद है? देखने के माना में, रूयत के माना में। अरा, नरा, यरा, यरौना, है ना। और तक़ल्लुब एक लफ्ज याद रखना है हमें। तक़ल्लुब किस माने में आता है लफ्ज तक़ल्लुब? पलटना और बार बार देखना। तक़ल्लुब का मतलब बार बार किसी चीज की तरफ नजरें उठाना और देखना, और बार बार पलटना भी होता है इसमें। तो आंखें, इंसान बार बार आसमान की तरफ अपने आंखों को पलटाता है, इसलिए उसको तक़ल्लुब भी कहते हैं, ठीक है। तो क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, वजह हमें मालूम है, समा हमें मालूम है। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई, हम देख रहे हैं। क़द नरा का मतलब हम यकीनन देख रहे हैं। तक़ल्लुब वजहिका, आपके चेहरे का बार बार पलटना। तक़ल्लुब का मतलब बार बार, लफ्ज़ तक़ल्लुब के अंदर ही ये जो लफ्ज़ बार बार है उसका माना पाया जाता है दरअसल, ठीक है। तो क़द नरा तक़ल्लुब, तो लफ्ज़ नरा और तक़ल्लुब दो लफ्ज़ याद रखना है हमें इस टुकड़े में। तो नरा का मतलब देखने के माना में, यानी हम देख रहे हैं यकीनन। तक़ल्लुब का मतलब पलटना, बार बार निगाहों का आसमान की तरफ पलटना। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका, आपके चेहरे का बार बार पलटना। कहाँ पर? फ़िस समा, आसमान में, आसमान की तरफ, ठीक है। आसमान के अंदर मतलब आसमान की तरफ नजरें आपकी बार बार रहती थी वही के इंतजार में, ताकि क़िबला जो है बदल जाए, वो मुराद है यहाँ पर। उसके बाद फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, इसके अंदर फिर वही जो है ना एक लफ्ज़ लाज़िमन याद रखने का है इस टुकड़े में। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, क़िबला हमें मालूम है तरज़ा, रज़ा, यरज़ा, रज़िया, यरज़ा, राज़ी होना, पसंद करना, इस माना में आता है। फ़लनुवल्लियन्नका, ये लफ्ज़ याद रखना है। वल्ला युवल्ली से फिर वही बात ऊपर गुजरा ना, फिर मा वल्लाहुम, किस चीज ने उनको फेर दिया है, तो वही लफ्ज यहाँ पर है। फलनुवल्लियन्नका, हम अनकरीब फेर देंगे आपको। लफ्ज वही वल्ला यहाँ पर, फिर वहाँ वल्ला माजी की शक्ल में है या वल्ला मुदारी की शक्ल में। फलनुवल्लियन्नका, हम जरूर बिज़रूर, ताकीद है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एम्फेसिस है इसके अंदर। फलनुवल्लियन्नका, हम जरूर बिज़रूर फेर देंगे आपका चेहरा। आपको फेर देंगे मतलब आपके क़िबले को, आपके रुख को फेर देंगे। क़िबलतन, ऐसे क़िबले की तरफ, तरज़ाहा, जिसको आप पसंद फरमा रहे हैं। तरज़ाहा, हा क़िबले की तरफ है, लफ्ज़ हा जो है इशारा क़िबले की तरफ। फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, इस टुकड़े के अंदर दो अल्फाज याद रखना है हमें, वल्ले और शत्रा। फवल वजह हमें याद है और अल मस्जिदुल हराम हमें मालूम है। फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, तो वल्ले किस माना में? फिर वही बात, वल्ला, वल्ला जो वल्ली जो इसके ऊपर, वल्ला, वल्लू, लनुवल्लियन्नका, वल्ले एक ही लफ्ज है जो घूम फिर का मुख्तलिफ शक्लों में आ रहा है, तो वो वही लफ्ज है ये। फ़वल्ले, पस फेर लो। अब यहाँ पर फेले अम्र है, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। फ़वल्ले, ऐ नबी पस अब फेर लीजिए। वो अब जो है ना ये अल्लाह की तरफ से डिक्री आ गई है, ये अल्लाह की तरफ से एक मरसूम आ गया कि भैया अब आपको जो है ना इजाज़त दी जा रही है। तो यानी आज से जो है आपका चेहरा बदल दें आप। तो फ़वल्ले वजहका, वजहुन का मतलब चेहरा, वजहका अपने चेहरे को, फ़वल्ले वजहका, फेर लीजिए अपना चेहरा। इस टुकड़े का तर्जुमा क्या करेंगे अब हम? फ़वल्ले वजहका, पस लिहाजा, वल्ले फेर लीजिए, वजहका अपने चेहरे को। कहाँ फेर लीजिए? शत्रल मस्जिदिल हराम, ये दूसरा लफ्ज याद रखना है हमें। वल्ले के बाद शत्रा याद रखना है। शत्रा किस माना में आता है? ज़हन में है शत्रा किस माना में? जानिब और तरफ के माना में आता है। जानिब और तरफ, टुवर्ड्स के माना में आता है शत्रा।
फवल्ली वजह का, तो अपने चेहरे को फेर लीजिए शतर अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ। तो लफ्ज़ वल्ले और शतर दो अल्फाज इसमें याद रखना है हमें। उसके बाद फरमाया वहैथुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरहू, वहैथुमा कुंतुम, हैसु का मतलब जहाँ, हैथुमा कुंतुम तुम जहाँ कहीं भी रहो, हैथुमा जहाँ कहीं, वेयर एवर, हैथुमा, हैसु का मतलब वेयर, और हैथुमा का मतलब वेयर एवर है ना, वेयर एवर यू हैपन टू बी, ये मतलब है। वहैथुमा कुंतुम, और तुम जहाँ कहीं भी रहो, तो फवल्लू, तो वल्लू जमा की शक्ल में हुक्म है, वल्ले जो ऊपर गुजरा फवल्ले वाहिद की शक्ल में हुक्म है, ए नबी अपने चेहरे को फेर ले, यहाँ जमा की शक्ल में हुक्म है फवल्लू, तुम जहाँ रहो, हाँ जब रहो, अगर जब नहीं, हीनमा, हाँ, तो फवल्लू फेर लो, फवल्लू वुजूहकुम, अभी यहाँ जमा की शक्ल में फेर अमर है, वल्लू फेर लो वुजूहकुम, तो तमाम मोमिनीन को यह हुक्म दिया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसन दिया गया, फिर आम्मतुल मोमिनीन और मुस्लिमीन को दिया गया, गोया हम पर भी ये चीजें लागू हो गई, यानी आम और खास हुक्म आ गया। फवल्लू वुजूहकुम शत्रहू, तो तुम जहाँ भी रहो अपने चेहरे को, वल्लू वुजूहकुम, अपने रुख को फेरो, कहाँ, किधर, शत्रहू यानी शत्रल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ अपने रुख को फेरा करो, क़यामत तक ये हुक्म बाकी रहेगा। व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब ला यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, इसके अंदर कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। उसके बाद फरमाया वला इन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतका, अतैता, इसके अंदर ये याद रखना है कि वला इन, ला इन का मतलब अगर, ला इन का मतलब अगर, इन और ला इन एक ही माना में आता है, इन का मतलब अगर, और ला इन का मतलब भी अगर। वला इन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताबा, अता बे का मतलब लाना, अता का मतलब आना, और अता बा के का मतलब होता है लाना, कोई चीज पेश करना, कोई चीज प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो वला इन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब, ए नबी अगर आप पेश कर दें, ले आए इन लोगों के, ये उतुल उन लोगों के पास जो किताब वाले हैं, यानी अहले किताब, यहूद और नसारा मुराद है। उतुल किताब, अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा, हमेशा कुरान में अहले किताब का मतलब ये होता है जिनको किताब दी गई है जी, हाँ, अगर आप पेश कर दें, लेकर आ जाए, पेश कर दें, तो वला इन अतैतल लज़ीना उतुल किताब, ए नबी अगर आप लेकर भी आ जाएं, पेश भी कर दें उन लोगों के सामने जो इनको किताब दी गई, यानी अहले किताब के सामने अगर आप पेश भी कर दें, क्या पेश कर दें, बिकुल्ल आयतिन, हर दलील, हर आयत, आप तमाम दलाइल पेश कर दें, ये मतलब हो रहा, ये मुराद है। ए नबी आप इन अहले किताब के सामने तमाम दलाइल भी पेश कर दें, तब भी क्या है, मा तबिउ क़िबलतका, तो वो नहीं पैरवी करेंगे। तबिअत का मतलब पैरवी करना, इत्तिबा करना, फॉलो करना, ठीक है। इत्तबा और तबिआ एक ही माना में आता है। ताबे उर्दू में कहते हैं कि नहीं, मैं आपके ताबे नहीं हूँ, तो मैं आपको फॉलो नहीं करता हूँ, आपके पीछे नहीं चलूंगा मैं, तो तबिआ, ये लफ्ज तबिआ से निकला हुआ ताबे होना। तो वला इन अतैता बिकुल्ल आयतिन, ए नबी अगर आप लेकर आ जाए हर तमाम दलाइल, तमाम आयतें, आयत से मुराद निशानियां, मोजज़े, दलाइल। लफ्ज आयतुन का मतलब कुरान की आयत भी होता है, और कुरान के अंदर लफ्ज आयतुन का मतलब होता है मोजज़ा, दलाइल, निशानियां, हिस्सी मोजज़े। आप कुछ भी करके दिखा दें इनको, ये यकीन नहीं करने वाले, ये कहेंगे कि आसमान पर चढ़ के हम पर वहां से किताब लेकर आओ। और मुतालबा किया, कुरान की दूसरी आयतों में जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि भी तुम आसमान पर चढ़ो, वहां पर जाओ और फिर किताब लेकर आओ, खाली हाथ वापस नहीं आओ। और बेशुमार मुतालबे कुरान के अंदर जा बजा इनका जिक्र है। तो वला इन अतैतल लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्ल आयतिन, नबी अगर आप इन अहले किताब के सामने पेश कर दे हर किस्म की आयतें, कोई भी मोजज़ा, कोई निशानी, कोई दलील, फिर भी मा तबिउ क़िबलतका, तो ये नहीं पैरवी करेंगे आपके क़िबले की, क्योंकि उनको मानना नहीं है, इसलिए ये चीज़ कोई फ़ायदा नहीं देगी उनको दलाइल। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम, फिर लफ्ज़ ताबे जो है, तबियत बाव से ताबे, हम उर्दू में भी कहते हैं मैं आपके ताबे नहीं हूँ, मतलब आपको फॉलो नहीं करता हूँ। वमा अंत बिताबिइन, और न तो आप जो है ना पैरवी करने वाले हैं, न तो आप फॉलो करने वाले हैं, क़िबलतहुम, इनके जो इनके क़िबले को। अब आप जो है ना इनके क़िबले की तरफ जो है ना नमाज रुक करके नमाज नहीं पढ़ना है, अब आपने, आप तो मस्जिद हराम की तरफ, अब बैतुल मुक़द्दस इनका क़िबला था, आप 17-18 महीने आपने ये किया, ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट था। मोमिनीन जो नए मुस्लिम थे, सहाबा किराम जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, अल्लाह ने एक तरह को के टेस्ट में डाला था उनको, ताकि उनके ईमान को परख ले, यानी कि उनके ईमान को निखार दे, और मुनाफिकीन थोड़ा सा वहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए, जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग करना। तो मदीना के अंदर जब मक्का से सहाबा किराम हिजरत करके आए, तो मुनाफिकीन भी थे ना, वो भी अपने आप को मुस्लिम कहते थे, बहुत सारे मुनाफिकीन, लेकिन सहाबा किराम के साथ मिक्स रहते थे, वो मस्जिदों में हाजिरी होती थी, उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल रहते थे। तो अल्लाह ने चाहा कि ये मुनाफिकीन की छटाई कर दे, सॉर्टिंग कर दे, तो उस गरज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
بیت المقدس کی طرف قبلہ فرمایا، پھر جو ہے نا دوبارہ ادھر کروا دیا. تو اب جو ہے منافقین وہاں پر چھٹائی ہوگی منافقین کی. جو مضبوط ایمان والے صحابہ کرام تھے انہوں نے فوراً جو ہے نماز کی حالت میں جو ہے حکم آیا تو پھیر لیا، انہوں نے کوئی چوچیرا نہیں کیا. منافقین نے حجت بازی کی اور پلٹے نہیں، پھر وہ اپنا رخ ادھر ہی کیا. تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک طرح کا منافقین کی چھٹائی کرنا مقصود تھا یہاں پر. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہیں ہے ان میں سے بعض پیروی کرنے والا بعض کے قبلے کی. یعنی یہود نہ تو نصارہ کے قبلے کی پیروی کریں گے، نہ تو نصارہ یہود کے، دونوں کے قبلے الگ ہیں. ہم نے اس ٹائم پر بتایا تھا یہود و نصارہ کے قبلے الگ الگ ہیں. بیت المقدس کی طرف دونوں رخ کرتے ہیں، لیکن ایک مشرقی جانب اور ایک مغربی جانب ہے نا. بیت المقدس کے جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی جانب رخ کرتے ہیں یہ بیت المقدس کا، اور جو یہود ہے وہ مغرب کی جانب کنارے کی طرف جو ہے نا رخ کرتے ہیں. تو ان کے خود کے قبلے جو ہے نا متحد نہیں ہیں یہود و نصارہ کے، جبکہ ان کی بائبل ایک ہے. آج دیکھیں گے بائبل جو ہے نا، تو بائبل ایک ہی مجلد ہے، ایک ہی والیوم ہے، ایک ہی کتاب، مگر اس میں دو پارٹ ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اس کو یہ لوگ. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے مراد توراہ حضرت موسیٰ علیہ، یہود کی کتاب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید اردو میں لکھتے ہیں اس کو. تو عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام والی تورات ہے جس کو یہود مانتے ہیں. اور نیو ٹیسٹمنٹ سے مراد جو ہے نا انجیل ہے جس کو عیسائی حضرات مانتے ہیں. لیکن دونوں ایک ہی مجلد ہے، ایک ہی جلد میں ہے وہ. اس کے باوجود جو ہے نا دونوں متحد نہیں ہے. یہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں، وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں. یہود و نصارہ دونوں الگ ہیں. جبکہ اس کے بعد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اس میں ایک لفظ یاد رکھنا ہے احوا. اتباع ہمیں معلوم ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، لئن پھر وہی لفظ آگے ریپیٹ کر کے اگر. اتبعت پیروی کر لے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اگر آپ پیروی کر لے، اگر آپ پیروی بھی کر لے، ہے نا کس چیز کی؟ احواءہم. یہ لفظ یاد رکھنا ہے اس ٹکڑے میں. احواءہم کس معنی میں؟ احوا خواہش نفس. خواہش نفس. ہوا کی جمع ہے احوا. ہوا کی جمع ہے احوا. ہوا الف کے ساتھ نہیں ہے جو اردو میں ہوا ایئر کے معنی میں استعمال کریں، یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے ہوا، ہے نا یا کے ساتھ. اس کی جمع ہے یہ احوا. اور من بعد ما جاءک من العلم، یہ الفاظ ہمیں معلوم ہے. تو احوا کا مطلب خواہشات، احوا کا مطلب خواہشات. تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ پیروی بھی کر لیں احواءہم، ان کے دل کی خواہشوں کی، ان کی خواہشات کی، ان کی مرضی کی، یعنی ان کی مرضی بھی اگر آپ جو ہے نا تسلیم کر لیں تب بھی یہ نا یہ آپ سے خوش نہیں ہونا ہے. اور فرمایا کہ بھئی آپ جو ہے نا ظالم ہو جائیں گے اس صورت میں، آپ جو ہے نا. تو فرمایا کہ من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا، اللہ کی طرف سے وحی آ چکی کہ قبلہ بدل دیا ہے. تو قبلے کی تبدیلی کے حکم کے بعد اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں گے، مطلب پرانے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف ہی آپ کنٹینیو کریں گے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ جو ہے ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عامۃ المومنون کے لیے دراصل جو ہے نا ان کو وارن کرنا تھا، باخبر کرنا تھا، خبردار کرنا تھا، تاکہ وہ جو ہے نا اس معاملے میں لچک نہ دکھائے. یہود کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہی نہیں ہو سکتا. جو حکم ہے وہ تو انبیاء کرام تو بلا چونو چرا وہ تو صرف وہی کا انتظار کرتے ہیں، جو آئے فوراً بے کم و کاس تو جو ہے نا پہنچا دیتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں تنبیہات کی شکل میں ہے وہ دراصل امت کے لیے ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو موجود تھی ٹیم ان کے لیے صحابہ کرام، اور آج ہمارے لیے وہ چیز ہے نا. تو یہ انک اذا لمن الظالمین سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے تو آپ کا شمار جو ظالموں میں سے ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا. اس کے بعد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اس میں سے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے. آتینا کا مطلب دیا نا، آتا یوتی مطلب دینا. یعرفون عرف یعرف کا مطلب جاننا اور پہچاننا کے معنی میں آتا ہے. ابنا ابنن کی جمع ہے یہ. تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے. الذین آتیناہم الکتاب، اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی. الذین وہ لوگ، آتیناہم ان کو دی ہم نے، الکتاب کتاب، یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا. اس سے مراد یہود و نصارہ اہل کتاب ہے. یہود کو جو ہے نا تورات ملی اور نصارہ کو انجیل ملی، تو دونوں اہل کتاب ہے. تو لفظ الکتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتا ہے، انجیل بھی ہو سکتی ہے. کتاب تھے یا اہل کتاب ہیں؟ اہل کتاب ہے بھی آج موجود نا دنیا میں، آج جن کے پاس بھی وہ کلیم کرتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس، ممکن ہے ان میں سے کچھ حصہ جو ہے نا تحریف شدہ شکل ہے، ان کے پاس کتابیں تو موجود ہے اللہ کی کہ یہ تورات اور انجیل موجود ہے، لیکن اس میں تحریف ہو چکی ہے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ان کی تورات اور انجیل کی. اگر وہ اوریجنل بھی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. اگر وہ کہ 100% بھی صحیح ہے تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں، کہ قرآن کے بعد جو کتابیں منسوخ ہو چکی ہے. کتاب کا اطلاق ان کا ہوگا نہیں؟ بالکل ہوگا، قیامت تک ہوگا.
قیامت تک ہوگا. اور یہ ان کی عورتوں سے شادی جائز ہے, ان کا ذبیحہ جائز ہے قرآن کے اندر. تو قرآن کے اندر اہل کتاب کی جو چیز ہے یہ بھی تو اختلاف بن گیا نا کہ ذبیحہ ان کا جو ہے وہ اب کس حساب سے جائز ہے, جبکہ ان کے وہ نہیں, یہ حکم قرآن میں ہے اور یہ قیامت کو موجود رہے گا یہ. جی نہیں, یہ تو قرآن پاک میں تو رہے گا, لیکن ابھی ان کے سب وہ جائز ہے ان کا ذبیحہ جو. جی بالکل, ان کا ذبیحہ جائز ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے. لیکن اس کی جب ڈیٹیل میں جائیں گے, جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں شرک کی طرف جا رہی, چرچوں میں جا رہی, اگر آپ کو خدشہ ہے مثلا, تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ وہ آپ شادی کرنے کے بعد کسی کرسچن سے وہ آپ مسلم بن جائیں گی تو آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ بھی وہ کٹر ٹائپ کی ہے یا بے دین ٹائپ کی ہے, اور آپ کو خدشہ ہے کہ آپ تو صرف شہوت کی خاطر شادی کر رہے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے, لیکن آپ دیکھیں کہ شادی کے بعد آپ کی اولاد بھی کرسچن بن جائے گی اور چرچوں میں جائے گی, تو نہیں کرنا ہے وہاں پر, ہے نا. لیکن اجازت ہے وہاں پر. تو اس امید میں کہ ممکن ہے آپ اپنی وجہ سے اس کو اسلام کی طرف لے آئیں گے, اتنا یقین ہے تو آپ کر لیں, کوئی حرج نہیں اس میں. تو اجازت ہے وہاں پر. لیکن مسلم خواتین, مسلم عورتوں کو اہل کتاب مردوں کے ساتھ اجازت نہیں دی گئی شادی کی. ان کی عورتوں کو اجازت دی, ان کی عورتوں کے بارے میں ہمیں اجازت دی گئی. لیکن یہ ڈیٹیل میں علماء نے پھر اس کی تفصیل بیان کی. وہ آیتیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر سمجھ میں آئیں گی وہ چیزیں. پھر وَإِنَّ فَرِيقًا, تو فرمایا کہ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, يَعْرِفُونَهُ, وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں. يَعْرِفُونَ, وہ پہچانتے ہیں, اس نبی کو پہچانتے ہیں, کیونکہ ان کی کتابوں میں نشانیاں تھیں اس لیے پہچانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں, کہ کس طرح پہچانتے ہیں, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم, کیا مطلب, جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اور بچوں کو پہچانتے ہیں. اپنے بچوں کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرتا ہے کبھی, تو نبی کو پہچاننے میں بھی یہ لوگ غلطی نہیں کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں اتنی واضح علامتیں اور نشانیاں موجود ہیں کہ انہیں کوئی کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے, لیکن صرف ضد کی وجہ سے نہیں مان رہی ہے. اور ضد جو ہے نا, ضد اور ہٹ درمی بہت خطرناک چیز ہے, انسان کو حق سے پھیر کے رکھتی ہے ہمیشہ. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, فریق کہتے ہیں گروہ جماعت, ہے نا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, یکتمون کا لفظ یاد رکھنا چاہیے ہمیں. کتم یکتم کس معنی میں آتا ہے, یہ لفظ چھپانے کے معنی میں آتا ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, تو اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہونا چاہیے پھر, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, ایک گروہ جو ہے وہ مطلب چھپاتا ہے. ہاں, ان میں سے جو ایک گروہ ہے, ان میں سے جو یہود و نصارہ میں جو ایک گروہ ہے, اس سے مراد علماء ان میں عام لوگوں کے پاس تو کتاب موجود ہی نہیں تھی نا, کیونکہ انہوں نے جاگیر بنا رکھی تھی. انہوں نے جو کیا کر لیا تھا, ان کے علماء اور پادریوں نے جاگیر بنا رکھی تھی. جیسے کہ آج ہندوؤں نے, ان کے پنڈتوں نے جاگیر, ان کی بیداد جو ہے نا عوام الناس کو معلوم ہی نہیں ہے. عوام صرف جو ان قدموں کو چھونا ہے جنت مل گئی ان کو, یہ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ان کی بیداد اور ان کی مذہبی کتابیں صرف ان کے پنڈتوں کو معلوم ہے جس حد تک بھی معلوم ہے نا. لیکن اجازت نہیں ہے کہ عوام کو بتایا جائے. ان کے مذہبی اداروں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے, ان کی دینی اداروں میں ہندوؤں کے, کہ بھئی جب تم یہاں سے فارغ ہو کے جاؤ پوری ویداس پڑھ کے, تو عوام کے سامنے یہ, جیسے کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور آپ جو ہے دوسروں کو بیان کرتے ہیں, اور ہمارے علماء کرام مساجد و مراکز میں اداروں کے اندر قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں, ان کے یہاں ایسی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں تو حکم ہے کہ بیان کرو, چھپاؤ نہیں حق کو, جو چیز حق معلوم ہے کھول کر بیان کر دو, اور ان کے ذمے چھوڑ دو پھر ماننا نہیں ماننا. ان کے یہاں پر الٹا معاملہ ہے, ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اداروں میں, پڑھ کے نکلو تو عوام کے سامنے نہیں بیان کرنا, بس ان کو جو ہے نا مذہب کے نام پہ لوٹو. تو یہ سیم سیناریو ان کے ساتھ میں تھا, یہود و نصارہ. ان کے علماء نے جاگیر بنا رکھی تھی, جاگیر, تو وہ عوام کے ہاتھ میں نہیں لگنے دیتے تھے. تو وہ جو ہے نا اس پر قابض تھے, وہ ان کے جو پوپ اور پادری تھے, یہود و نصارہ کے احبار اور رہبان کہا گیا ان کو قرآن کے اندر. تو فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, ان میں سے جو ایک فریق, ایک گروہ, یعنی علماء کا, ان کے جو ہے نا جو دنیا کی طرف وہ مائل ہے اور حق کو پہنچانا نہیں چاہتے, وہ حق کو چھپاتے ہیں, عوام کو بتاتے نہیں تھے. وہ لوگ کتابوں کے اندر موجود تھا, عوام کو بتائے تو عوام فوراً جو اسلام قبول کر لے, تو وہ جان بوجھ کے نہیں بتاتے تھے. ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں, ویدات وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باضابطہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ نام کے ساتھ ذکر ہے. احمد کی بجائے احمد, اور محمد کی بجائے محمد, اس طرح کے الفاظ, چونکہ سنسکرت کے اندر ان کی کتابیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 15-18 مقامات, بلکہ زیادہ مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, مکہ کا ذکر ہے, آمنہ اور عبداللہ کا ذکر ہے, قرآن کا ذکر ہے, بے شمار ہماری نمازوں کا ذکر ہے. حتیٰ کہ ہم جو 8 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں, 8 اعضاء پہ سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم, ادھر اور ادھر اور ادھر اور ادھر, یہ پورے اعضاء کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے کہ سجدہ کیسے کرے اللہ کے سامنے. یہ سب حق ان کی کتابوں میں موجود ہے, لیکن ان کے پنڈت بیان نہیں کرتے ہیں. یہ ہے کہ اس کی تحریف کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں تو دوسری شکل دے دیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے علماء بھی قرآن کی بہت ساری آیتوں کو دوسری شکل میں پیش کر دیتے ہیں, جہاں پر ان کو جو ہے نا مفاد وابستہ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں, اور جہاں ٹکراتا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں, بائی پاس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں پھٹ سے.
ہے نا, یہ معاملہ ہوتا ہے ہمارا. تو ہمارے علماء کے اندر بھی یہ چیز ہے, ان کے پنڈتوں میں تو یہ عام چیز ہے. الحمدللہ ہماری چیز ہے, ہمارے اندر یہ, ہماری امت میں یہ عام چیز نہیں ہے, بہت محدود پیمانے پر ہے یہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, لیکن اللہ رب العالمین جس انسان کے اندر حق کو معلوم کرنے کی تڑپ ہو, اللہ تعالیٰ اس تک حق پہنچا دیتے ہیں اور اس کو حق تک پہنچا دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے نا کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, صرف اندر آپ کی تڑپ پیدا ہو اور اللہ رب العالمین راستے بنا دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہمارے پانے کی, ہم تک پہنچنے کی, لنہدینہم سبلنا, ہم اپنے راستوں کی ضرور انہیں میں رہنمائی کریں گے. اللہ چھوڑتے نہیں بغیر ہدایت کے اس کو. سر یہ حضرت عائشہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں, جب ان پہ تہمت لگائی گئی, جی ان کا نام سے ذکر نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب اس چیز کو علماء کرام بیان کرتے ہیں تو اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ کس معاملے میں؟ یہی حضرت عائشہ کا جو واقعہ تھا, تہمت لگائی گئی, ہاں کوئی اختلاف نہیں, اکثر دیکھنے میں ہے کہ بڑا اختلاف نہیں سا بن جاتا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت عائشہ کا جو واقعہ ہے وہ منافقین نے جو آپ پر تہمت لگائی تھی, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. احادیث کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے, قرآن کے اندر حضرت عائشہ کی برات موجود ہے. جی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے اندر نہیں, جی بہت کچھ امت میں سے ایک گروہ ہے, تو ان کا تو قرآن ہی الگ ہے, وہ قرآن نہیں ہے, وہ قرآن کی تفسیر ہی الگ کرتے ہیں. ابھی کیا بتائیں گے آپ, قرآن کی آیتیں کچھ ہیں, وہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم اور اس کا شان نزول اور اس کا وہ الگ ہی کر دیتے ہیں. وہ تو قرآن کو تو پوری, یہود و نصارہ سے زیادہ آگے بڑھے ہیں اصل میں یہ لوگ, جو قرآن کی مکمل تحریف کر دیتے ہیں, ہے نا. تو ابھی کیا بتائیں گے, ان کے بہت سارے کچھ سیمپل, تو بہت سارے سیمپل ہیں ان کے قرآن کی تفسیر کے. جی تو بہرحال تو ان کی تفسیر تو ہمارے یہاں معتبر ہی نہیں ہے. یہ قرآن کو اولا تو پڑھتے نہیں, پڑھاتے نہیں. دوسری بات ہے کہ قرآن کو سمجھاتے تو وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. تو اختلاف ہماری امت کے اندر جتنے, جیسے کہ اہل سنت کے اندر جتنے مسلک اور مذہب ہے اور جتنے فرقے ہیں, ان کے اندر کوئی بھی فرقہ ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس تعلق سے. تو چاہے وہ بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جماعت اسلامی ہو, تبلیغی ہو, الحمدللہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ایک گروہ ہے امت کے اندر جو کہ ہٹا ہوا ہے بالکل, جن کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. حق پر سمجھتے ہیں, ہم تو مانتے ہی نہیں ان کو کہ ہم حق پر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہے کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں, ہم تو سمجھتے نہیں کہ وہ حق پر ہے. جی اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ان کی کتابوں کو, ان کے عقیدوں کو, اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بھی وہ جو ہے نا, لوگ جو ہے نا خواہ کوشش کرتے ہیں ان کو اپنے اندر شامل کرنے کی. بہرحال وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, ان میں سے ایک فریق جو ہے چھپاتا ہے حق کو, ان میں سے ایک گروہ جو ہے چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں وہ پھر بھی چھپاتے ہیں. اس میں فرمایا کہ الحق من ربک, اس ٹکڑے کا مفہوم معلوم ہونا چاہیے ہمیں. الحق من ربک کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے. الحق من ربک, حق کس کی طرف سے ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے. یہ جو حکم آ چکا ہے یہ حق ہے, اور یہ حق اللہ کی طرف سے ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. فلا تکونن من الممترین, اس میں سے ممترین یاد ہونا چاہیے ہمیں. تو لہذا نبی جو ہے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیے. فلا تکونن, آپ ہرگز نہ بنیے کبھی بھی, من الممترین. امترا, مریتن کا مطلب ہوتا ہے شک عربی میں. فلا تکن فی مریت من لقائہ, تو مریتن کا مطلب شک, ٹھیک ہے. ریب کا مطلب بھی شک ہوتا ہے, مریتن کا مطلب بھی شک, اسی سے ممترین. تو شک کرنے والوں میں سے مت بنیے. یہ خطاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شک کیا نہیں کبھی. تو یہ براہ جو ہے نا بالواسطہ طور پر امت کو ہے اور صحابہ کرام کو تھا, تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور بالکل یقین کلی ہو جائے کہ حکم اللہ کی طرف سے, اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تاکہ صحابہ کرام میں جو افواہیں پھیلا رہے تھے منافقین, صحابہ کرام کے دل و دماغ میں جو بزنی پیدا کر رہے تھے, وہ ریمو کرنا تھا, ختم کرنا تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو ان کے اس مضبوط کرنے کے لیے ان کے ایمان کو فرمایا گیا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں, آپ لوگ بالکل شک کو ذہن سے نکال دیں. اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, وجہتن جہتن کے معنی میں ہے یہاں پر, ہے نا. جہتن, وجہتن, رخ, ڈائریکشن. تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم ترجمہ کریں گے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, اور ہر ایک کا ایک اپنا رخ ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کا اپنا ایک رخ ہے. هُوَ مُوَلِّيهَا, جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر قوم اور ہر جیسے یہود کا قبلہ الگ اللہ نے بنایا, اور نصارہ کا الگ, اور مسلمانوں کا الگ, اور دوسری جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں اللہ نے ان کا قبلہ الگ الگ بنایا. یہ مفہوم نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنی مرضی سے اپنا الگ قبلہ بنائے ہوئے ہے. حالانکہ قبلہ تو ایک ہی تھا ہمیشہ سے, تمام انبیاء کرام کا. مسجد حرام تھا, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی قبلہ ہے ہمارا, مسجد حرام. ان بٹوین جو 17-18 مہینے جو بیت المقدس کی طرف جو قبلہ ہوا, وہ ٹیسٹ کے مقصد سے ہوا تھا, وہ پرکھنے کے مقصد سے, منافقین کی چھٹائی کرنے کے مقصد سے اللہ نے کیا تھا اس کو.
اور اس کا ذکر ہم نے پڑھا ہوا ہے تاکہ جو ہے نا اللہ کی طرف سے تھا. لیکن ہمیشہ قبلہ جو ہے بیت الحرام رہا, مسجد حرام ہے ہمارا قبلہ, ہمیشہ سے رہا, تمام انبیاء کرام کا قبلہ. تو اس آیت کا مفہوم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے سب کا قبلہ الگ الگ رہا ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی سے اپنا قبلہ الگ الگ کیے ہوئے. کچھ لوگوں نے جو ہے نا اپنا قبلہ اللہ کی نافرمانی کو کیا ہوا ہے, کچھ لوگوں نے اپنی توجہ جو ہے نا اللہ کی طرف, تو ہر ایک نے اپنی مرضی سے اپنا قبلہ متعین کیا ہے. لیکن جو قبلہ ہے دراصل ایکچوئل وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور وہی صحیح ہے, وہی جو ہے ویلڈ ہے اصل میں. تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر ایک کا اپنا ایک رخ ہے جس کی طرف وہ رخ کیے ہوئے ہے, جس کی طرف وہ اپنا چہرہ پھیرے ہوئے. تو اپنی مرضی سے کیے ہوئے انسان, اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ نے تو ایک ہی قبلہ بنایا ہے انسان کا, لیکن اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جب انسان اٹھے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہاں پر اس کا حساب کتاب ہوگا کہ بھئی اپنی مرضی سے تم نے اپنے قبلے کیوں متعین کیے تھے. کتاب و سنت ایک ہی ہے تو ہمارا ڈائریکشن بھی ایک ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہے, ہماری احادیث ایک ہے. تو ہمارے اندر فرقے بازی نہیں ہونی چاہیے, متحد ہونا چاہیے امت میں, قبلہ ایک ہونا چاہیے, متحدہ محاذ ہونا چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. غلط تفسیروں کی وجہ سے, غلط مس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے امت کے اندر فرقے بازی ہو گئی ہے. یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہے. یہ ہم قرآن کے اندر ہم نے عنقریب پڑھنے والے تھے کل یہ, لیکن ہم اگلے ہفتے اس مضمون کی آیت کو پڑھیں گے ہم. تو یہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ اللہ نے تو ایک ہی دین راہ دیا ہمیشہ, لیکن بعد میں ان لوگوں نے اپنی طرف سے اختلاف کیا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ہم کل جو پڑھ رہے تھے ان کے اندر یہ آیت آنے والی تھی, تو اگلے ہفتے پڑھیں گے اس کو. بَغْيًا بَيْنَهُمْ فرمایا, ضد کی وجہ سے, ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا, قرآن کے غلط تفسیریں کی, اللہ کے کلام کو مس انٹرپریٹ کیا اور اپنے فرقے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ کے اندر, اللہ کے قرآن کے اندر کوئی فرقے بازی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, کوئی دلائل موجود نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے اپنی مسجدیں بنائے ہوئے الگ الگ. اس کے بعد فرمایا کہ ہر ایک نے اپنا رخ خود سے متعین کر رکھا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا مومنین و مسلمانوں کو خطاب ہے, صحابہ کرام کو خطاب ہے, فاستبقوا الخیرات, لیکن تم جو ہے نا خیرات کی طرف, نیک کاموں کی طرف جو ہے نا سبقت کرو. جو صحیح راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو راہ دکھائی جا رہی ہے اس کی طرف آگے بڑھو, تم ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں. فاستبقوا الخیرات, جو نیک کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کی طرف چلتے رہو, سبقت کرتے رہو. اینما تکونو, اب یہ وارننگ ہے کہ بھی تم لوگ جہاں پر بھی رہو گے, اب یہ نہیں ہے تو دنیا میں تو ہر انسان اپنا رخ خود متعین کر رہا ہے, اپنا قبلہ خود متعین کر رہا ہے, لیکن یہ صرف ہماری دنیاوی زندگی تک ہے. جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی, اللہ کے اٹھائے جائیں گے, تو اللہ جب جمع کریں گے تو حساب لے لیں گے وہاں پر. تو فرمایا کہ اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا, تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تم کو وہاں پر اکٹھا فرما دے گا, ہے نا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ منمانی ہمیشہ چلے گی, حق سے اعراض اور اپنے مرضی کے قبلے, یہ ہمیشہ نہیں چلنا ہے. ہماری زندگی کی لمٹ ہے, اللہ نے جتنی مہلت دی ہے زندگی کی تب تک ہی چلنا ہے. موت کے بعد ہمارا کوئی بس نہیں چلنا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اینما تکونو یأتی بکم اللہ جميعا, تم جہاں پہ بھی رہو گے اللہ تمہیں لے آئے گا وہاں قیامت کے دن. تب کہاں بھاگو گے, تب تو کوئی اختیار نہیں ہوگا, وہاں حساب دینا ہوگا اور پنشمنٹ بھی ہوگا وہاں پر, صرف حساب ہی نہیں دینا ہوگا وہاں پر, تو پھر پکڑ ہی ہو جائے گی وہاں پر. فرمایا کہ من حیث خرجت فول وجهك شطرا, یہ ہمیں معلوم ہو چکا ہے. من حیث خرجت, آپ جہاں کہیں سے نکلے, حالت سفر میں ہو تب بھی وہی قبلہ ہونا چاہیے مسجد حرام کی طرف. ایسا نہیں کہ حالت سفر میں نکلے تو کدھر بھی رک کرنا ہے. پلین وغیرہ میں مثلا ہم متعین کر لے, کرنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, پلین وغیرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آج کل قبلہ نما ہوتے ہیں, قبلہ ڈائریکشن موجود ہوتے ہیں, آج کل تو موبائل کے اندر ہوتے ہیں آج کل, تو ڈائریکشن مل جاتا ہے. جمیعاً اللہ تم لوگوں کو لے آئے گا. عطا جاتی کا مطلب لانا, عطا بے کا مطلب اللہ تمہیں لے آئے گا قیامت میں, قیامت کے دن لے آئے گا تم کو. تم جہاں کہیں بھی رہو گے دنیا میں, انسان چاہے دنیا امریکہ میں ہو, ہندوستان میں ہو, جہاں پر بھی سرکشی کرے, مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ, اللہ رب العالمین کے وہاں پر ہی پہنچنا ہے اس کو. چاہے امریکہ میں مرے, ہندوستان میں مرے, اگر وہ سرکشی کی حالت میں مر رہا ہے تو وہ جانا کہاں ہے اس نے, موت کے بعد. موت کے بعد جو ہے نا وہ تو اس کا سرور تو وہاں پر موجود ہے. اللہ تو وہاں پر جو ہے نا وہیں پہ مرنے کے بعد سیدھا جو ہے نا ایک ہی, وہاں تو پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. اللہ تو اٹھا لے گا وہاں پر. کہاں بھاگے گا, کدھر بھاگے گا آدمی. دنیا میں انسان کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, ہر لمحہ انسان کو ٹریس کر سکتا ہے. اللہ ٹریس نہیں کریں گے اس کو. اللہ ٹریس کر رہے ہیں, چھوڑے ہوئے صرف مہلت دی ہوئی ہے, مہلت دی, ورنہ ہر آدمی ہر وقت جو ہے نا انسان کو اللہ ٹریس کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہر وقت, اللہ کا نظام ہے یہ. ایک انسان ٹریس کر سکتا ہے ایک انسان کو, تو اللہ نہیں کر سکتا. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آج تو سائنس جو ہے نا ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. آج کی سائنس جو ہے واقعی
اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کے وجود پر ایمان اور جنت اور جہنم پر جو ایمان ہے کئی درجہ بڑھ جاتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور جو ایپس نکلے ہوئے ہیں ان کی بدولت ہمارا ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے دراصل ہم جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو. ومن حيث خرجت اس فرمایا فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجت عذر اور حجت تاکہ نہ رہے لئلا تاکہ نہ رہے لئلا يكون تاکہ نہ رہے لئلا يكون تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجت کوئی حجت یعنی تم لوگ جو ہے نا صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا کہ تم مسجد حرام کی طرف سختی سے اپنے قبلے کو وہ رکھو, ایسا نہ ہو کہ کبھی بھول کر بھی ادھر کر لو تاکہ لوگوں کو جو بہانہ نہ ملے. پھر حجت کا مطلب بہانہ عذر, تاکہ یہ اہل کتاب کو بولنے کا موقع نہ ملے کہ نہیں یہ دیکھو کبھی ادھر کر رہے جی اور کبھی تو یہ دیکھو ہماری طرف بھی کر لے رہے, تو کبھی ان کو چانس موقع نہیں دو, عذر مت دو ان کو, کبھی بھی بہانہ مت دو کہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو دیکھو کبھی کبھار ادھر بھی کر رہے ہیں, تو کبھی یعنی آپ کوئی چانس نہیں ہے کبھی ادھر ہونے کا. تو فرمایا کہ بھی کبھی ادھر نہیں کرنا بھول کر بھی. کیوں نہیں کرنا؟ لئلا یکون للناس علیکم حجت, تاکہ تمہارے خلاف جو ہے نا لوگ, الناس سے مراد اہل کتاب, تاکہ اہل کتاب کے لیے کوئی بہانہ تم کو اہل کتاب کو کوئی بہانہ نہ ملے تمہارے خلاف بولنے کا کہ لو جی یہ تو کبھی ہماری طرف بھی کر لیتے ہیں, حالانکہ تمہارے نبی ادھر کر رہے لیکن یہ تو کر لے رہے ہیں. تو فرمایا الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. کیا مطلب ہونا ہے جملے کا؟ فلا تخشوهم واخشوني. خشا یخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا, اردو میں کہتے ہیں خشیت, اردو میں کہتے ہیں ہم خشیت ڈر کو, خوف کو. تو فلا تخشوهم واخشوني کیا مفہوم ہے؟ ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. حق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, جو بھی کرنے والا بنانے والے اللہ ہے, بگاڑنے والے اللہ ہے, نفع پہنچانے والے اللہ, نقصان پہنچانے والا. تو کسی سے ڈر کے جو ہے نا حق سے جو ہے نا اعراض نہیں کرنا چاہیے, ہے نا, باطل کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. جب حق کا معاملہ آ جائے, توحید و شرک والا معاملہ آ جائے تو کبھی شرک کو قبول نہیں کرنا چاہیے. محض دھمکی کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, نقصان کی وجہ سے, ہے نا, نوکری چلی جائے گی, جاب چلا جائے گا, بزنس ختم ہو جائے گا, اس ڈر سے جو ہے نا انسان صبر کمپرومائز نہ کر لے کبھی بھی حق کے معاملے میں. فلا تخشوهم واخشوني, ان سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو. یہ کیا کر سکتے ہیں تمہارا, میرے ہاتھ میں سب. تو وفي السماء رزقكم وما توعدون, تمہارا رزق تو آسمان میں ہے نا, اور تمہاری زندگی کا جو لمحہ ہے, زندگی کا جو وقت ہے لکھا ہوا اللہ نے, تو اس وقت سے پہلے مرنا بھی نہیں ہے انسان نے, جو رزق ہے وہ بھی مل رہا ہے, تو ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں جو ہے یہ آیتیں اور قرآن کا میسج ہمیں ہمت دیتا ہے دنیا میں کہ انسان حوصلے کے ساتھ جیے اور حق کے ساتھ جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ قائم رہے حق پر. اس کے بعد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ. یزکیکم, یتلو علیکم آیاتنا, یتلو علیکم آیاتنا کیا مطلب ہونا چاہیے اس ٹکڑے کا؟ یتلو علیکم آیاتنا کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ یہ نبی تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر ہماری آیتیں, ہم نے تمہارے درمیان میں سے اس نبی کو بھیجا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان بھیجا. ارسلنا فیکم, ہم نے تمہارے درمیان بھیجا. ارسلنا مطلب بھیجا ہم نے, رسول کا مطلب بھیجا ہوا, میسنجر اس لیے کہتے ہیں. ارسلنا فیکم تمہارے اندر بھیجا, رسولن ایک رسول, منکم تمہیں میں سے, تمہارے اندر بھیجا اور تمہیں میں سے بھیجا. ایسا نہیں کہ الگ سے مخلوق آئی ہے, فرشتے کی شکل میں نبی کو اتارا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے. نورانی مخلوق تو فرشتے ہوتے ہیں, اللہ رب العالمین نے انہی میں سے بھیجا. فرمایا کہ رسول منکم, تمہارے ہی درمیان میں سے بھیجا. فیکم اور منکم فرمایا, ارسلنا فیکم رسولا منکم, تمہارے اندر بھیجا اور تمہیں میں سے بھیجا ہم نے. ایسا نہیں کہ الگ سے ٹپکایا فرشتے کی شکل میں ہم نے, ورنہ لوگ جو ہے لوگوں کو بہانہ مل جاتا کہ بھی ہم تو انسان ہیں, مجبور ہے, کمزور ہے, ہم کھانا بھی کھاتے ہیں, سوتے بھی ہیں. فرشتہ ہے, اس کو یہ تو کھاتا بھی نہیں ہے, سوتا بھی نہیں ہے, حاجتیں بھی نہیں ہے, بیوی بچے نہیں ہیں, تو لوگوں کو 10 بہانے ملتے. تو ہم ہی جیسا ایک جو ہے نا ہم ہی میں سے, تو تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق تھوڑی تھے. نور اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا دین کا نور تھے, حق کا نور تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو ہر آدمی تسلیم کر سکتا ہے. لیکن جسمانی طور پر آپ کا وجودی نور, آپ جو ہے نا نور کے بنے ہوئے تھے. یہ تو جو ہے نا فرشتے ہیں, یا تو اللہ رب العالمین جو ہے نور کے ہیں, اللہ رب العالمین نور ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ نور ہے, تو اس معنی میں نہیں کہنا چاہیے کہ جسمانی طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی شادی ہوئی, آپ کے بیوی بچے تھے, آپ پیشاب پخانے کو جاتے تھے, حاجتیں تھی, آپ کی کھانا کھاتے تھے, بھوکے بھی رہتے تھے, آپ کو زخم بھی ہوئے, آپ زخمی بھی ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگوں کے اندر. تمام بشریت کے جتنے تقاضے تھے سب موجود تھے, ہے نا. آپ کے والدین موجود تھے, ایسا نہیں ہے کہ والدین کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, والدین موجود تھے, پھر آپ کے نسل موجود ہوئے اس کے بعد میں,
تو صرف جتنے بشری جو لنک ہے، بشری جو 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 جتنے جو عناصر ہیں وہ سب موجود ہے. لہٰذا اس معنی میں نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی. لوگ جو ہے ہر دھرم کی بات پر قرآن کے خلاف جائیں گے تو وہ جو ہے نا اپنا نقصان کرے گا. آدمی اصرار کرے گا، ضد کرے گا خواہ مخواہ کسی مسئلے میں، تو وہ صرف اپنا ہی نقصان کرے گا، حق سے ہٹے گا. وہ نور اس معنی میں کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا اور ہدایت کا نور تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت کے نور تھے آپ. تو سراج منیرہ کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سراج منیر تھے. آپ چراغ تھے، روشن چراغ. چراغ کا مطلب تھوڑی کہ آپ جلتے تھے، مٹی کا تیل تھا اس میں. وہ بھی وہی چیز ہے. دیکھیے سراج منیر، منیر روشن چراغ. تو چراغ کا مطلب آپ بولے کہ بھائی آپ چراغ ہی تھے، آپ کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا، نعوذ باللہ. تو لفظوں کو نہیں پکڑنا چاہیے کبھی بھی. سراج منیر سے مراد اور روشن چراغ، ہدایت کے چراغ تھے آپ، روشنی پھیلانے والے تھے. تو وہ دیکھنا چاہیے. لوگ جو ہے نا اصرار کرتے ہیں بہت ساری غلط چیزوں پر اور سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے وہ گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ. گستاخی کا وہ مسئلہ نہیں. جو قرآن میں اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسی کو ہم کو تسلیم کرنا ہے. ورنہ بشر نہ تسلیم کرنا دراصل یہ توہین ہے، دراصل یہ گستاخی ہے. شیطان نے کیوں انکار کیا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ بھی یہ بشر ہے اور میں جو ہے نا آگ سے پیدا ہوں. آگ کی صفت ہے، خاصیت ہے، وہ اوپر جاتی ہے. بشر جو ہے نا مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ نیچے جاتا ہے. تو بشریت کا انکار، بشریت کی بنیاد پر ہی اس نے انکار کیا تھا کہ آدم بشر ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا. تو بشر کو کمتر سمجھنا یہ شیطانی صفت ہے. یہ دراصل بشر جو ہے نا، بشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر ہے، نعوذ باللہ. بشر کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور بشر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. حضرت آدم جو ہے نا ہمارے جو جد امجد ہے، سب سے پہلے جو والدین ہیں ہمارے، وہ آدم علیہ السلام ہے، وہ بشر تھے. تو اگر آپ یہ تسلیم کرتے کہ آدم ہوا بشر تھے تو قیامت تک جتنی نسل آنے والی ہے وہ بشر ہی رہے گی لازماً، ہے نا. بشر سے نور تھوڑی پیدا ہوگا کبھی بھی وہاں سے، ہے نا، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بڑے یعنی موٹی سی چیزیں ہیں، لوگ لیکن اصرار کرتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال واضح آیتیں بھی ہیں جو اس سلسلے میں آنے والی ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتنا، وہ تمہارے اوپر تلاوت کرتا ہے ہماری آیتیں. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. تزکیہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے صفائی کرنا، دل کی، دل کی صفائی کرنا. دل کے اندر جو گناہوں کا زنگ لگ گیا ہے اس کو صاف کرنا. تو تزکیہ سے مراد ہوتا ہے دل کی صفائی، یعنی ہمارے دل کو جو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کا، اس کی صفائی کرتے ہیں نبی وعظ و نصیحت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے سے، ہے نا، تربیت کے ذریعے سے. یزکیکم، تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں سکھاتے کتاب و حکمت. کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کو حکمت کہا گیا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھاتے وہ چیزیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی. ویعلمکم، یعلمکم، علم جو علم کو سکھانا، یعلمکم، اور تمہیں سکھاتے ہیں ما، وہ چیزیں بھی، وہ چیز بھی لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے تھے. ہم نہیں جانتے تھے جنت کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے جہنم کیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے ہمیں قرآن کے ذریعے سے، جو قرآن نہ آتا ہمارے پاس، تو ہم نہیں جانتے اللہ کیا ہے، عرش کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، حساب کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہم نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو وہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہ رب العالمین کے ذریعے، کہ میں پیغام کے ذریعے سے. تو وہ جو علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو چیزیں تم نہیں جانتے تھے نبی نے وہ چیزیں تمہیں سکھائی ہیں. فاذکرونی اذکرکم، لہذا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں تمہارا ذکر کروں گا کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو تمہاری تسبیح کیا ہے. تو واضح لفظ ہے یہ، اذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہ ترجمہ ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے. تو تم فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یا تو یہ ترجمہ کرنا چاہیے. تو فاذکرونی، تو بہتر ترجمہ کیا ہے، فاذکرونی، لہذا تم مجھے یاد رکھو. تو جب آدمی یاد رکھے گا تو یاد رکھنا ہی اللہ کا ذکر ہے. جب انسان اللہ کو ہر وقت یاد رکھے گا تو کبھی سرکشی نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرے گا. تو جب اللہ یاد رہے گا انسان کو تو دنیا میں سرکشی کا معاملہ ہی نہیں پائے گا. چونکہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے یہ حرکتیں ہوتی ہیں انسان کی دنیا میں. سرکشی کا جو رویہ ہے اللہ کو بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ کیسے یاد رکھیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ ہمیں یاد رکھیں گے، اپنی رحمت کے ذریعے سے نوازیں گے. دنیا آسانی ہوگی، آخرت میں آسانی ہوگی، ہے نا. دنیا میں اللہ رب العالمین ہدایت دیں گے، آخرت میں جنت دیں گے. تو اللہ رب العالمین جو بھی انداز ہے اللہ کی یاد رکھنے کے، ہمیں جو تمام شکلوں میں رحمت اور نعمت کے ذریعے سے اللہ ہمیں یاد رکھیں گے، اپنی نعمتوں میں ہمیں یاد رکھیں گے. ہم کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یاد رکھیں گے، مطلب اللہ رب العالمین تمام نعمتوں اور رحمتوں کے جو انداز ہے اللہ کے،
ان تمام نعمتوں میں اللہ ہمیں فراموش نہیں فرمائیں گے، یاد رکھیں گے اللہ. وشکروا لی، اور تم میرا ہی شکر ادا کرو، میرے لیے ہی شکر ادا کرو، کسی اور کا شکر ادا مت کرو. نعمتیں میں دے رہا ہوں، شکریہ دوسرے کا مت کہو. تم اولاد میں دے رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھو کہ کوئی اور دے رہا ہے تمہیں، فلاں بزرگ کی وجہ سے آپ کو مل گئی اولاد، یا فلاں بزرگ نے واسطہ لگا کر آپ کو دلوائی. نعوذ باللہ، اللہ کے یہاں پر دباؤ نہیں چلتا ہے کسی کا. یہ بولو کہ بھئی فلاں بزرگ نے اپنے تقوی کی بنیاد پر، اپنی بزرگی کی بنیاد پر اللہ سے دلوایا تم کو. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ڈائریکٹ اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ کسی کو اولاد نہیں ملنا ہے تو پوری کائنات مل جائے، اکٹھا ایک طرف ہو جائے پوری کائنات، تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام، تب بھی انسان کو اولاد نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے. یہ قرآن میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویجعل من یشاء عقیما، ہے نا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، اور جسے ویزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں بھی دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتے ہیں باج کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے. تو یہ اللہ نے واضح فرمایا، یہ اللہ کی خالص مشیت ہے، اس کی خالص مرضی ہے. جسے چاہتے جو چاہتے ہیں دیتے ہیں. کوئی بزرگ چاہے اور دلوائے اللہ سے تو یہ اللہ کیا نہیں چلتا یہ معاملہ. انسان جو بزرگ اولیاء کرام ہیں وہ بیچارے خود جو ہے ہماری دعاؤں کے مستحق ہے. ہم نے دعا کرنی چاہیے ان کے لیے کہ اللہ ان کا معاملہ اچھا آسان فرما دے، ان پر رحمتیں فرمائے. یہ وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہے. دراصل الٹا لوگ جو ہے نا ان سے مانگنے لگتے ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے بالکل. ان کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا ان کا بڑا مقام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ کے امور میں مداخلت کر سکتے ہیں. اللہ کے معاملے کے اندر کوئی مداخلت نہیں. انبیاء کرام بھی مداخلت نہیں کر سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھئی اللہ میرے بیٹے کو تو کم از کم بچا لو. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تکون، فرمایا کہ بھی نادانوں کی طرح بات مت کرو، ہے نا. انه ليس من اهلك انه ليس من اهلك. تو نوح علیہ السلام اپنے عظیم پیغمبر کو فرمایا کہ اے نبی جو ہے نا آپ اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش فرمائیں تو ایسے نادانوں کی طرح بات مت کرو. قرآن کے الفاظ ہے. تو نادانوں کی طرح بات مت کرو. یہ سخت بات ہو گئی ہے ایک نبی کے لیے اللہ کی طرف سے. تو اللہ رب العالمین کی امور میں مداخلت اگر کوئی کرنا چاہے تو اگر اللہ کا فیصلہ ہے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے. اگر نبی بھی اگر سفارش کر دے تو اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے. انبیاء کرام اللہ کے بندے ہیں، اولیاء کرام اللہ کے بندے ہیں. ہم بھی ناچیز بندے ہیں، وہ تو عظیم بندے تھے اللہ کے انبیاء کرام، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو انبیاء کرام کی جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بھی نادانوں کی طرح بات مت کرو، تو یہ اللہ کے معاملے میں مداخلت اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے. وہ اللہ کا معاملہ ہے خصوصی. لیکن لوگوں نے ایک عام بات رکھی کہ اولیاء کرام جس کو جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، دلواتے ہیں. دیتے اگر نہیں تو دلوا دیتے ہیں. دلوانا بھی کسی کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن میں ہم نے کہیں نہیں پڑھا ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے تو آپ کہیں نہیں آپ کو یہ آیت ملے گی کہ بھی اللہ رب العالمین نے اختیارات دیے دلوانے کے ان کو، کہ ہاں تم لوگ جو ہے نا اگر کچھ وہ کرو تو میں دے دوں گا ان کو. ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ بھی جو چیز فیصلہ ہو چکا ہے بس وہ ڈن ہے. تو بڑی واضح ہے قرآن کی آیتیں، بڑی واضح. اس سلسلے میں انشاءاللہ اسی پہ ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 153 تک 152 تک پہنچے ہیں ہم، ہے نا. تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم اگلے ہفتے سے پڑھیں گے اور اگلے سنڈے کو جو ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی. آپ بھی نشان لگا لیجیے گا اگر میں بھول جاؤں تو. اور جو ہماری جو چل رہی ہے وہ کنٹینیو چلتی رہیں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.